آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے امتیاں دا کھاتا کیوں نہیں لکھیا؟ حضور اس لیے نہیں لکھا کہ مجھے شرم آئی ہے کہ آپ حضرت موسیٰ سے میری شکایت نہ کر دیں۔ آقا نے فرمایا، جملہ سن، آقا نے فرمایا تو میرے امتیوں کا کھاتا نہ لکھے اور رہے دوسروں کے کھاتے میں، اسے تینوں اپنے کھاتے چ کرنا آئے ہیں۔ آجا تجھے مصطفیٰ کلمہ پڑھانے آ گئے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب دوست مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ جامعہ تاجدار ختم نبوت، جامع و مرکزی مسجد بہار جنت، اس کے اندر ہم جمع ہیں جلسہ دستار فضیلت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ خصوصی خطاب کے لیے استاذ العلماء فخر العلماء پیکر اخلاص و محبت شیخ القرآن والحدیث ڈاکٹر مفتی سلیمان علی قادری صاحب زید مجدہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت انداز میں غلام رسول قادری رضوی صاحب مدرس ہیں جامعہ حاضہ میں، نقابت فرما رہے تھے۔ میری اس شہر میں دوسری مرتبہ بلکہ تیسری مرتبہ حاضری ہے، اور میں ہمارے ننکانہ صاحب میں خطابت فرمانے کے لیے آپ کے علاقے کے حضرت علامہ مولانا مجاہد اسلام محبوب عوام مفتی ابرار احمد نعیمی صاحب آپ تشریف لے کے جاتے ہیں ایک مرکزی مسجد میں، وہاں پر خطاب فرماتے ہیں اور بڑے اچھے اس کے ہمیں ثمرات ملتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسٹیج پر معززین بیٹھے ہیں، قرہ حضرات اور ثنا خان اور دیگر آپ احباب تشریف لائے، اللہ سب کی نوکری قبول فرمائے۔ مجھے دو موضوعات پر مختصر گفتگو کرنی ہے۔ موٹا سارا قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں، بندے کی ساری زندگی کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور سارا کچھ ایک طرف، اگر اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں کلیئر کر لیں۔ وہ چاہے شیخ القرآن ہو جائے، چاہے مفتی اسلام ہو جائے، وہ چاہے روئے زمین کا کوئی علم پڑھ لے، کچھ بھی کر لے، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ میں حافظ قرآن بھی ہوں، میں نے قرآن منگوایا بطور برکت۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسجد کا امام بار بار نماز میں سورہ عباسہ پڑھتا تھا۔ 30ویں سپارے کی سورت ہے، سورہ عباسہ پڑھتا تھا، اور عباسہ وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے تھے اور انہوں نے حضور کو آواز دی، آقا علیہ السلام کسی کو تبلیغ کر رہے تھے۔ میں توجہ چاہوں گا اور آپ توجہ کریں گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اس نے بار بار آواز دی، صحابی رسول تھے، انہوں نے آواز دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا رکو میں کرتا ہوں بات، پہلے انہیں مومن کر لیں۔
اللہ پاک نے فرمایا حبیب نہیں، پہلے اس کو جواب دینا تھا، وہ آپ کا غلام ہے، وہ صحابی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس میں بڑی محبت والی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا حبیب اس کی طرف توجہ دے جو نابینا آپ کی بارگاہ میں آئے۔ مدینے کا ایک امام ہر نماز میں یہی صورت پڑھتا ہے۔ لوگ چلے گئے حضرت عمر بن خطاب کے پاس کہ یہ بندہ ہر نماز میں سورہ عباسہ پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا لاؤ اسے، لایا گیا۔ کہا تو ہر نماز میں سورہ عباسہ کیوں پڑھتا ہے؟ تجھے اور کوئی صورت نہیں آتی؟ کہتا آتی ہے۔ تو فرمانے لگے پھر کیوں پڑھتا؟ اس نے کہا ذرا اس میں نا معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو جھڑکا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے کہنے لگا بھی اس میں اللہ نے اپنے نبی کو جھڑکا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے کر اس کا سر اتار دیا، اس کا سر اتار دیا۔ فرمایا کہ یوں نہیں، تو قرآن کے الٹے سیدھے مطلب لے گا، قرآن کی الٹی سیدھی تعویلیں نکالے گا۔ اگر کوئی شخص اس قرآن کو پڑھ کے بھی آقا علیہ السلام کی شان میں الٹے سیدھے استدلال کرے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جمعے پڑھے جائیں۔ وہ چاہے جتنی بھی میٹھی میٹھی گفتگو کرتا ہو، چاہے جتنی بھی اس کی آواز میں مٹھاس ہو۔ میں صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں علماء اور طلباء سے متوجہ ہونے لگا ہوں۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا میں نے قرآن سنانا ہے آپ کو۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرا قرآن نہیں سننا۔ اور حضرت حسن بصری وہ ہیں جنہوں نے سیدھا مولا علی سے پڑھا ہے، جنہوں نے سیدھا مولا علی سے پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تیرا قرآن نہیں سنوں گا۔ اس نے کہا میں نے سنانا ہے۔ آپ نے شاگردوں سے فرمایا اس کو اٹھا کر باہر پھینکو۔ شاگرد باہر پھینکا ہے، کہا حضرت قرآن ہی تو سنانا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا پتہ اس کی آواز اچھی لگتی، یہ بد مذہب ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ آواز اچھی لگتی تو میں کہتا تفسیر سناؤ، تفسیر میرے دل میں اتر جاتی، میرا ایمان بگڑ جاتا۔ اس لیے میں ایسے بندے سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتا جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے۔ آپ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ سنانا تو انہیں قرآن ہی ہے، وہ پڑھ داتے ہو بھی قرآن ہی ہے۔ اگر اتنا ہی تیرا ایمان مضبوط ہے کہ پڑھ داتے ہو قرآن ہی ہے، تو موبائل چلا کے گھر میں رکھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کر۔ سننا تو قرآن ہی ہے، بیوی کو کہا کر آگے کھڑی ہو جائے، پیچھے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ آپ کہیں گے نہیں مدنی صاحب بیوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، موبائل کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں پوچھوں گا کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کہیں گے شرائط پوری نہیں ہے، عورت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مرد کی عورت کے پیچھے جماعت نہیں ہوگی۔ میں کہوں گا اللہ کے بندے ہے تو مسلمان، ہے تو مسلمان۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ چاہے مسلمان ہے پر شرط نہیں ہے۔ اگلا سوال، ایک شخص وضو کیے بغیر مصلی رسول پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، میں کہوں اس کے پیچھے نماز پڑھو، آپ پڑھیں گے؟ بولو کون کون پڑھ دے گا؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ میں کہا کس لیے نہیں پڑھ رہے؟ آپ کہیں گے اس کی طہارت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ادھر قبلہ ہے، منہ کر کے نماز پڑھانی ہے، اس نے منہ ادھر کر لیا، آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ جو پڑھ سکتا ہاتھ اٹھائیے گا۔ کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے جسم پر ستر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، میں کہوں اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، آپ کہیں گے نہیں نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ اس کا ستر ننگا ہے۔ کلیجہ تھام کے جملہ سن، جس کا ستر ننگا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جس کا عقیدہ گندا ہو اس کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ جس بندے کے جسم پر طہارت نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس کے عقیدے کی طہارت نہ ہو
اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ جس کا قبلہ رخ سیدھا نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو بتا اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ جس کے عقیدے کا قبلہ سیدھا نہیں ہے، ماننا پڑے گا نماز اسی کے پیچھے ہے جو مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، ابو بکر کو بھی مانتا ہے، عمر کو بھی مانتا ہے، عثمان کو بھی مانتا ہے، علی کے بھی نعرے مارتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں نے مسئلہ بالکل کلیئر کر دیا، جس کا دل کرے سبحان اللہ کہہ لے، ورنہ اگلی گال سنو نے تو بکڑا مار کے بیٹھے تھے ہائی جے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا پہلے سلطان العارفین ہے، ایتھوں آواز لائے نا سپیکر پھر ٹھیک ہوتا ایک گٹ تو۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سلطان العارفین کیسے بنے؟ آپ کہنے لگے میں ایک اللہ کے ولی کے پاس زیارت کے لیے گیا، وہ نماز پڑھنے مسجد جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے چلا، راستے میں چلتے چلتے اس نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تھوک دیا، میں پیچھے آ گیا، میں نے کہا جسے خدا کے گھر کا حیا نہیں ہے اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ حضرت سیدنا بایزید بستامی کہتے ہیں میں واپس آ گیا، رات سویا، خواب کے اندر آقا آئے، کہنے لگے بایزید تو نے اس بندے کو چھوڑا جسے خدا کے گھر کا حیا نہیں ہے، خدا نے تجھے سلطان العارفین بنا دیا ہے۔ جملہ سن کے ذرا میرے جملے کو ضائع نہیں کیجئے گا۔ جے بندہ خدا دے گھر دا حیا نہ کرے انہوں بایزید چھڑ کے آئے تے سلطان العارفین بندا ہے، تے جنہوں میرے مصطفیٰ دا حیا نہ ہوئے، جسے خدا کے حبیب کا حیا نہ ہو۔ مسئلہ سمجھیے گا، میں بڑا خاص نقطے کی طرف جا رہا ہوں، بڑے خاص عقیدے کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا کو پتا چلا فلانے امام نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا ہے، آپ نے فرمایا اس کو مصلی امامت سے ہٹا دو۔ حضور کس لیے؟ فرمایا اسے خدا کے گھر کا حیا نہیں ہے، تو جنہوں خدا دے گھر دا حیا نہ ہوئے انہوں مصلی تو ہٹائیے، تو جنہوں اللہ دے یار دا حیا نہ ہوئے۔ اب میرا مسئلہ سمجھ لیں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے سب سے پہلے تو یہ بالکل ذہن چٹا ستھرا صاف کر لیں کہ جڑا سونے دا نہیں جینا وہ پاویں متھا کالا بھی کر لے بخشیا تے جڑا سونے دا ہو جائے۔ ان ذرا میرے اللہ ویکھو 3-4 میل دور حضور جان رہے ہون اور ایتھوں بندہ ویکھے نظر دی پہنچ جائے، وہ کلمہ پڑھ کے تے اوتھے ہی فوت ہو جائے۔ صحیح اصح تعریف کے مطابق صحابی بن گیا، وہ صحابی بن گیا۔ 3 میل 4 میل دور سے حضور کا چہرہ دیکھا، نماز نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، غسل نہیں کیا، دنیا سے چلا گیا، حضور کا چہرہ دیکھا، یا رسول اللہ گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا، حدیث میں موجود گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا، پاؤں پھسل گیا، حضور روح نکل گئی، اب اس کا کیا کریں؟ آقا نے فرمایا لاؤ اس کو غسل دو، کفن دو، اس کا جنازہ مصطفیٰ خود پڑھائیں گے، اس کا جنازہ حضور خود پڑھائیں گے۔ ذرا چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، جملہ سنیے گا۔ حضور آپ جنازہ کس لیے پڑھائیں گے؟ فرمایا اس لیے پڑھائیں گے کہ یہ ہمارا ہے۔ حضور ابھی تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں، فرمایا جو مصطفیٰ کا صحابی ہو جائے، قرآن پڑھنے لگا ہوں، جس کو یقین ہے آپ کی سبحان اللہ مدینے جائے، فرمایا وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کوئی اور جنت میں جائے نہ جائے، مصطفیٰ کا ہر صحابی جنت میں جائے گا، ہر صحابی نبی
ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اور کوئی جنت میں جائے نہ جائے۔ آپ احباب کی تھوڑی سی توجہ ہے جی، جس نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں میں، آپ احباب جس مسئلے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، عالم وہ نہیں ہے، عالم وہ نہیں جسے دکھتی ہوئی رگ کا پتہ نہ ہو۔ میں دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھنا ہے، ذرا جلدی آگے آئیے گا۔ قرآن ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، جس کو یقین ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے گا سبحان اللہ۔ سرٹیفکیٹ جامعہ تاجدار ختم نبوت والے دے دن کا بچہ حافظ قرآن منیں گے کہ نہیں؟ ہاں نہ دے کرو نا، منیں گے کہ نہیں؟ سرٹیفکیٹ دے دے جامعہ نہیں میاں والے، بندہ عالم دین ہے، منیں گے کہ نہیں؟ منیں گے۔ جامعہ نظامیہ دے دے، منیں گے کہ نہیں منیں گے؟ جامعہ رضویہ قادریہ دے دے، منیں گے کہ نہیں منیں گے؟ منیں گے۔ یہ ہمارے جامعات کے سرٹیفکیٹ ہیں، بندہ جعلی بھی نکل سکتا جے، پر جسے قرآن سرٹیفکیٹ دے دے، جسے قرآن سرٹیفکیٹ دے دے، میری طرف توجہ کیجئے گا، جن بد عزمی ہوئے کر بھی جا سکتا، میرے تو بات خطاب آ کے سن لے ہو، مہربانی فرمایا ذرا۔ قرآن کہہ رہا ہے اولائکا ہم الراشدون، قرآن پڑھ رہا ہوں، اولائکا ہم الراشدون۔ لوگوں، دنیا کے دیگر لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں، جہنمی ہو سکتے ہیں، پر جیڑا مصطفیٰ دا صحابی جے، خدا کہہ رہا ہے صحابی کوئی بھی ہو، اسے ہدایت کی سند اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان نے دے دی ہے۔ علماء توجہ فرمائیے گا میرے جملے کی طرف۔ اولئک ہم الراشدون، فرمایا جو مصطفیٰ کا صحابی ہے وہ سیدھا جنت میں جانے والا ہے، وہ سیدھا جنتی ہے۔ اسے ہدایت کی سند کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے ہدایت کی سند؟ اللہ نے دی ہے ہدایت کی سند۔ آگے سنیے گا، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، سپارہ پہلا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا لوگوں، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ ویسا جیسا لوگ ایمان لائے ہیں، لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا جنج میرا ابو بکر ایمان لے آیا ہے، جنج میرا عمر ایمان لے آیا ہے، جنج میرا عثمان ایمان لے آیا ہے، جیسے میرے علی عثمان ایمان لائے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے صحابہ والا ایمان لاؤ، کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم وہ ایمان لائیں جیسا پاگل ایمان لائے ہیں۔ معاذ اللہ، جب انہوں نے صحابہ کو پاگل کہا، اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار جس نے صحابہ کو پاگل کہا، پاگل وہ کہنے والا خود ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی پاگل نہیں ہے، جنہ ایمان انج دا لے آندا، خدا ان کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ جملے سمجھتے جائیے گا بڑی جلدی، میں نے آپ کو کسی نتیجے کی طرف لانا ہے، میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں، میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں، کسی نتیجے کی طرف لے کر آنا ہے۔ آپ احباب کی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا روم نے لکھا، میں قرآن کی آیت کی تفسیر میں جوڑ رہا ہوں، مولانا روم نے لکھا، آپ کہتے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی یوں لیٹے ہیں، مالک نے پتھر سینے پر رکھا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے، آ کے کہنے لگے ابو بکر آہد آہد چو کردہ پہ ہیں، آہد آہد چو کردہ پہ ہیں، اے اینا چو ماردہ ہے تو دل وچ آہد آہد کہلا ہے، زبان تھانی آہد آہد نہ کہہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بات سن کر حضرت سیدنا بلال حبشی کہنے لگے اے میرے محبوب، مولانا روم نے لے
فرمایا میرے محبوب آپ کی بات اپنی جگہ حق ہے، میں دل میں کہہ لیا کروں گا. اگلے دن پھر گزرے تو مالک کوڑے مار رہا ہے، مالک پتھر مار رہا ہے، مالک سینے پر پتھر رکھے ہیں کہ بلال احد احد چھوڑ کیوں نہیں دیتے، ذرا کم کیا کرو احد احد، میں نے کل بھی مشورہ دیا تھا احد احد کم کیا کرو، چھوڑ کیوں نہیں دیتے. جملہ سن کے مدینے جائیے گا. بلال کہنے لگے زبان تے ڈکلا پر میرے جسم دا وال وال احد احد کر رہا ہے. میرے جسم کا بال بال احد احد کر رہا ہے. زبان تو میں نے روک لی ہے، بتاؤ اپنا دل کیسے روک لوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت، مشایخ اہل سنت، حضرت پیر سید مقدس شاہ صاحب بخاری، حضرت پیر سید مقدس شاہ صاحب بخاری، حضرت قبلہ علامہ قاری عبداللطیف نقشبندی صاحب، حضرت قبلہ قاری عبدالمجید صاحب، حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ طیب صاحب، حضرت قبلہ علامہ مفتی اقدس علی قادری صاحب، حضرت قبلہ علامہ زاہد علی قادری صاحب، مرکزی سنی علماء کونسل فاروق آباد. الحمدللہ 12 لگیاں نے جی، 12 لگیاں نے. مرکزی سنی علماء کونسل فاروق آباد الحمدللہ ساڑھے کول تشریف لے کے آئے نے. اور سب تو بڑی گل جڑی ہے ساڑھے کول آج آل نبی، اولاد علی، سیدزادہ، پیرزادہ، نورزادہ، سچا سچا پکا پیڑا سنی. سبحان اللہ. ہون میرا دل کر دے کہ میں اپنے اعلیٰ حضرت زبان دے بچے کہہ دوں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے. سبحان اللہ. سنی جڑا ہوندہ میں سنی جی کہتا سنی ہوندہ ہی ہوئے جڑا سنی نام نال نہیں باندھا پیرے نال ہی باندھا ہے. سنی ہوئی ہے جڑا عظمت اہل بیت دے بھی پارا دوے، نموس صحابہ دے بھی پارا دوے، جدہ صحابہ دا نا سن کے دل سر جوے وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا. جدہ اہل بیت نہ تعلق کوئی نہیں سنی ہو بھی نہیں ہو سکتا. پکا سنی ہو بھی ہے جڑا صحابہ دا نا آوے تے تامی انہوں ٹھار جاوے، ٹھانڈ بے جاوے، تے جے اہل بیت دا نا آوے تامی ہو ٹھار جاوے. ماشاءاللہ. پیرزادہ سیدزادہ حضرت پیر سید مقدس شاہ صاحب بخاری، سرپرست اعلیٰ مرکزی سنی علماء کونسل فاروق آباد، آپ تشریف لے کے آئے. اہلا و سہلا مرحبا. اور سنی مرکزی سنی علماء کونسل فاروق آباد کے صدر جناب محترم المقام حضرت علامہ قبلہ قاری محمد لطیف نقشبندی صاحب، آپ تشریف لے کے آئے. جناب قبلہ پیرزادہ صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ طیب صاحب، حضرت علامہ فاروق الحسن قادری صاحب، حضرت علامہ محترم المقام جناب علامہ زاہد علی قادری صاحب، جناب علامہ مولانا اکرام الحق جماعتی صاحب، سارے علماء اکرام تشریف لے کے آئے. اہلا و سہلا مرحبا. علماء اکرام دی آمد اندر خوشی جلال ایک نعرہ بلند فرماؤ، نعرہ تکبیر. اور جنہ جنہ نے علماء دے آندہ چاہ چڑے ہیں وہ ویکھو نا محفل وچتے ویکھو او چندر کوٹوں تو ساڑھے مہمان آن کے بیٹھے ہیں جناب عامر صاحب آئے نے ماشاءاللہ. علماء دے آندہ جنہ چاہے ایک مولوی صدنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے جتھے انہیں مولوی آ جاندہ تے او بھی سارے فیس مل اللہ، سارے فیس مل اللہ. سبحان اللہ. خطیب بھی فیس مل اللہ، مہمان بھی فیس مل اللہ، صدر بھی فیس مل اللہ، تے نقیب لگئی بھی فیس مل اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
नारे तहकीक, नारे तहकीक। हर सहाबीए नबी अल्लाह करोड़ा रहमता नाजल फरमाए, अल्लाह बरकता नाजल फरमाए मेरे अमीर अहले सुन्नत नू। कैसा टेस्टर ला दिता। हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा माशाल्लाह, रोशन शेर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी, क्या बात है नईमी साहब, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे जी। मरहबा। गुफ्तगू का लुत्फ और मज़ीद बढ़ेगा। आप सुभान अल्लाह फरमा दें एक मरतबा। खिलरी सुभान अल्लाह की थी, जरा इकट्ठी करके सुभान अल्लाह को एक बारी फिर जरा तालिब इल्म जरा टेला आके आखो ना सुभान अल्लाह। इस किताब का नाम की है? ये सच्ची है ना, ये सच्ची है ना? ये मेहरबानी फरमा के ए जरा देखियो। फलाना सिहाबी फलाने ना लड़िया, फलाना सिहाबी फलाने ना लड़िया। लड़िया होएगा, लड़िया होएगा, सानू की पता, अजी किहड़ा उत्थे बैठे सी। इनू मनना है कि तारीख मननी है। तवज्जो करो जरा मेहरबानी, जेडे नौजवान जे जिन्होंने जेलमी वाली पीड़ पैंदी है, जरा तवज्जो फरमा जरा मेहरबानी फरमा। तारीख किनू कहंदे ने? रात नूं 9 बजने ने, 9:30 10 बजने ने, एंकर ने टीवी ते पै जाना, उन्हें कहना जी नवाज शरीफ ने आ करवाया, आ करवाया, आ करवाया, आ करवाया, आ करवाया। अगली हुकूमत जे जरदारी दी आ गई तो एंकर ने रात नूं बह के कहना आ करवाया, आ करवाया, आ करवाया। आ पिछे बल्ले दी हुकूमत सी, उन्हें आ कीता, आ कीता, आ कीता। जिहदी हुकूमत ओदियां गल्लां जिहड़ियां रात नूं कीतियां जांदियां ने, इहदा नाम तारीख है। कुछ सच्चियां हुंदियां जे ते कुछ झूठियां हुंदियां जे। कुछ सच्चियां ते कुछ सच्चियां ते कुछ हाँ ना ते करो, कुछ सच्चियां ते कुछ। जिन्ना नवाज शरीफ के बारे अजकल PTV ते चंगा दसिया जान रहा, इन्ना वो चंगा है नहीं ना। इन्ना चंगा बहुत भी चंगा होएगा, पर इन्ना नहीं हो सकता जिन्ना उत्थे बनया। ते सिर्फ 4 साल पिछे जिन्ना इमरान खान चंगा सी PTV ते, इन्ना चंगा वो है नहीं। ते जिन्ना अगे हो सकता जरदारी चंगा हो जाए, इन्ना चंगा वो है। एदा नाम की है तारीख, एदा नाम की है, एदा नाम की है तारीख। तारीख मननी है कि कुरान मनना? हाँ ना करो, मैं कोई खिताब नहीं कर रहा। तारीख मननी है कि कुरान मनना? कुरान मनना। जरा सुनियो कुरान, मेरे को तरज नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वल्लाज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। लोगों सुनो, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उलमा तशरीफ फरमा है, मैं मौजू का जुमला कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ बरकत के लिए, अहले फहम दानिश के लिए जुमला। मुहम्मद लफ्ज़ मुहम्मद मुब्तदा, रसूलुल्लाह उसकी खबर, जुमला इस्मिया हो गया। और जुमला इस्मिया वो है जो जमाने की कैद से खाली है, जो जमाने की कैद से खाली है, जिसे समझ आ जाए सुभान अल्लाह कह दे, वरना बैठे थे है ही जे 8 बजे नींद भी कोई नहीं आती। फरमाया लोगों सुनो, मेरा मुस्तफा अल्लाह का रसूल है। जुमला इस्मिया, एक कल भी रसूल सी, आज भी रसूल है, ते रसूल नहीं रहना, किसी गाने दी लोड़ कोई नहीं है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं नारा लवाना, जरा टेलना नारा मारो बंदियां तरह हाथ चौके। ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ चुको जरा मेहरबानी फरमाओ। ताजदारे खत्म नबूवत। जुमला इस्मिया है। रुए समी का कोई मरज़ई कादियानी, कोई जेल में कुत्ता इस बात का रद्द करके दिखाए
جملہ اسمیہ ہے ساڈا نبی ہوئے جڑا کل بھی نبی سی اج بھی نبی ہے تے کل بھی نبی ہے ہر زمانہ میرے حضور کا جملہ اسمیہ ہے یہ جملہ اسمیہ علماء میری بات کو سمجھا جملہ اسمیہ ہے زمانے کی قید سے خالی ہے تھوڑی جی توجہ نہیں دیں دے ایک تھوڑی جی انہی کو کی گل کر تیاڈے واسطے سوکھی ہے اینہ واسطے علماء واسطے سوکھی ہے تیاڈے واسطے پہلا کلمہ کنوں کنوں آؤں گا میں پڑھن لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لایا کرو کچھ نہیں ہونے لگا اللہ خیر کرے ایک باری پڑھو تسی تے نالے چوم کے لاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والے میں نے گلاس اٹھایا اور پانی پیا میں نے زندہ لبے میں نے جزاکم اللہ خیر میں نے موبائل اٹھایا توجہ فرمائے توجہ میں نے موبائل اٹھایا اور کال سنی انجی ہے جملہ ہی ہے قبلہ قادری رضوی صاحب غلام رسول رضوی صاحب نے مائک اٹھایا اور نعرہ مارا جدو دو جملے ہون نا تے وچ اور آندا جے کی آندا کی آندا ہاں تے کرو میں کر گیا تے پھر روٹی کھا دی میں مدرسے گیا تے پھر سبق پڑھایا میں کالج گیا تے پھر لیکچر دیتا ہوں وہ بھی سبق ہی ہے پر ذرا کالج جا کے لیکچر ہو جاتا میں سکول گیا تے میں پھر لیکچر دیتا تے پھر اور آندا نا وچ دو جملے ہیں قبلہ شاہ صاحب آئے علماء آئے نورانی چہرے آئے اور استقبال کیا وچ اور ہوندا جدو دو گلاں ہون دے وچ کی ہوندا دو گلاں ہون دے وچ کی ہوندا اینو علماء کہندے نے حرف عطف آیا اینو علماء کی کہندے نے وچ کی آیا حرف پہلا کلمہ پڑھ دے جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عربی زبان چ حرف عطف میں سارے نہیں کرنے میں صرف ایک کرن لگا ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں انج ہے کلمہ اور کوئی نہیں اور ویچ کوئی نہیں اور ویچ حرف عطف ویچ اے عربی چونا سی تے واؤ آنا سی اردو چونا سی تے کی ہونا سی اور اردو چ کی ہونا سی اور عربی کی ہونا سی واؤ کی ہونا سی واؤ یہ وچ واؤ ہے لا الہ الا اللہ و محمد نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں سمجھ آ گئی ہے وچ اور ہے وہ تسی کلیجہ تھام کے میرا نتیجہ سنے ہو جائے یا اللہ ہے وچ اور کیوں نہیں یا اللہ ہے وچ اور کیوں نہیں جواب آیا اللہ نو اپنے تے سونے دے وچ اور بھی گوارا نہیں اور بھی گوارا نہیں وہ کہتا ہے جوڑ کر رکھ اور بھی گوارا نہیں جوڑ کر رکھ جڑا وچ اور نانے دے وہ وچ ہور کی ہون دے گا جو اور نہ آنے دے وہ ہور کیا آنے دے گا اس لیے سنیو اس لیے ساڈا بابا سانو کہہ گیا کہ سینے تان کے نعرے مارے ہو جائے تاجدار ختم نبوت اس لیے ہم سینے تان کے نعرے مارتے ہیں اس لیے ہم سینہ چوڑا کر کے نعرے مارتے ہیں ان ساڈا جڑا درس ہے واللہ جینا ماہو جو نبی کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار کافران تے سخت نے ابو جہل تے سخت نے ابو لہب تے سخت نے عتبہ تے سخت نے کافران تے سخت نے یا اللہ آپس ویچ فرمایا رحماء بینہم کافران تے سخت نے آپس ویچ محبت
میں کہ آپس وچ محبت ہے مولوی کہندا فلانا فلانے نال لڑیا فلانا فلانے نال اگو جواب آیا ہے دیکھو لو پوچھ جڑا فلانا فلانے نال لڑیا سی فلانے نو کنے پیدا کیتا کہن لگا اللہ نے میں کہا فلانے نو کنے پیدا کیتا کہن لگا اللہ نے میں کہا جڑے رب نے پیدا کیتا او کہندا ظالما او لڑے نہیں انہاں دیاں آپس وچ یاریاں نے مہربانی فرماؤ ذرا توجہ کرو ذرا میں جملہ جو اگلا موٹر سائیکل لین چل جیے نا موٹر سائیکل وہ نال دین دینے ایک پراسپیکٹس کاپی ہے نا ایک یہ جی یہ وچ سارا لکھے ہے کمپنی نے بنایا ہے نا آپ گڈی لے لیجئے تو پہلی ٹیوننگ کروانو کھجل ہونے ہیں دور جا کے جڑا انہاں دا سینٹر اتھے جائیے انجی ہوندا ہے گڈی دی ٹیوننگ کر جنہ بنائی یہ سونی کر دینے جنہ بنائی ہوئے انہوں نے بہتا پتہ ہوندا تینوں کی پتہ چوڑیا تینوں کی پتہ چوڑیا جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رب کہہ رہا ہے رحماء بینہم صحابہ دی آپس وچ محبت ہے ان کلیجہ تھام کے جملہ سن تیری منیے یا خدا دی منیے مننی خدا دی پہنیے اس لئی کہ جن نے بنایا انہیں کہا کہ علی تے معاویہ دا پیار ہے یار تسی بول دے کیوں نہیں بندے سارے ہر صحابی نبی ہاتھ چوکے ہاتھ چوکے ہاتھ چوکے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ذرا ہاتھ اٹھا کے میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا میں باہر کھلوتا نہیں ویندا پیا نہیں حالے بھی نہیں وہ کام ہویا میں جمعے والے دن جانا ہے اتنے مسجد قباء ننکانے تے مدری صاحب نے مینوں پھڑ لینا انہاں کہنا تہاڈے پنڈ دی تے چوپی بڑی مشہور ہے او بولو گج کے ہر صحابی نبی بولو بولو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہن اینڈ تک کے جوش ٹھنڈا نہیں پانا چاہیے مینوں دوبارہ نہ میک پڑھنا پوے ہر صحابی نبی نعرہ مارا ہر صحابی نبی جنتی جنتی مولوی دے ٹیڈ وچ مروڑ اٹھیا کہن لگے آئے کتھوں نعرہ آ گیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی علماء کے چہروں پر تو پہلے مسکراہٹ ہے تیاڈے تے چہرے تے آ جائے آپا کیڑا کلاں دے ختم تے آئے ہیں یا کو دسویں دا ختم تو آنے ہیں خوشی دا موقع 4 بچے 4 سال پڑھ گئے نے 2 بچے حافظ قرآن بن گئے نے خدا دے بندے ہو چہرے تے مسکراہٹ آئے مولوی کہنے لگا پنڈیوں چھوڑا اٹھیا بلکہ پنڈیوں ایک لونڈا اٹھیا اٹھ کے کہنے لگا اے نعرہ کتھوں آ گیا میں کہا دور دور تیرے دیوی تے تیرے پیر دیوی قرآن ہے سورۃ الحدید ہے آیت نمبر 10 ہے وَقُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سینے دا زور لا کے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سورۃ الحدید ہے پارہ نمبر 27 ہے آیت نمبر 10 ہے فرمایا وَقُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى او پنڈی دیئے جلبے او تینوں کی پتا ساڑھے بابے تے پہلوں کہہ کے گئے نے او دور دور کتیوں دور دور کتیوں مالکانوں ہی پہ گئے دور دور کتیوں تھوڑی توجہ فرماؤ سورۃ الحدید ہے سورۃ الحدید ہے پارہ 27 میں آیت نمبر 10 ہے تینوں اللہ دا واسطہ قرآن کہندہ اللہ نے اپنے نبی دے ہر صحابی دے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے یہ دا مطلب ہے انہاں جانا تو ساڑا لگدا جنت دا تو ماما لگدا جنت دا جنہ دی جنت آپ دے ہی جان رہے
آپ دے جاندے نے جنت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اس لیے تے اسی کہنے ہیں ساڈے بابے بڑے سونے ہیں اس لیے تے اسی کہنے ایک انہیں کچھ ہویا مناظرہ جیل مناظرہ آیا میں مبارکباد میں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے توجہ ہے بڑی ذمہ داری سے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر مفتی حنیف قریشی آپ راول پنڈی کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ انہوں نے اس مناظرہ کو جیت لیا میں مبارکباد دے رہا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب کو بڑی دل کی اتھا گہرائیوں سے مفتی صاحب تسی مناظرہ جیت لیا مرزا محمد علی انجینئر اندروں نہیں نکلیا تسی جیت گئے اس لیے کہ مرزا جیل میں معاذ اللہ آقا دے بارے بکواس کردہ سی بابیاں دے بارے بکواس کردہ سی صحابہ دے بارے بکواس کردہ سی تسی گئے جے جا کے مناظرہ جیت لیا تیانو مبارک ہوئے مفتی صاحب تیانو مبارک ہوئے ہن تسی کدن توبہ کرنی ہے ہن تسی کدن توبہ کرنی ہے حضور کیس لگ گیا ننکانے عدالتاں دے وچ کیس بی بی نہ زنا ہویا کیڑا جی کہندے زنا بالجبر ہویا زبردستی پھڑ کے زنا ہو گیا یہ مناظرہ بالجبر ہویا یہ مناظرہ بالجبر ہویا نہ وہ اندروں نکلیا نہ ادھروں چھڈی نہ مینوں نہ چھڈی پھڑ کے رکھی وہ اگلا کہندا مینوں پھڑ کے رکھی وہ تیری ایسی دی تیسی وہ لڑدے نہیں کہندا چھڈے گا تے لڑاں گا پر چھڈی نہ یہ سونیا مناظرہ لڑنا نا ترلا منو جی مفتی منیب الرحمان صاحب دے سامنے بٹھا دیو کی پدی دا شوربا ذات دی کوڑ کرلی چھتیرہ نو جپے منو جی مفتی منیب الرحمان صاحب دے نال بٹھا دیو وہ تینو اللہ دا واسطہ ہی سونیا منیب الرحمان صاحب دے نال نہ بے ساڈے کول ہور لوگ بھی ہے نے تیرے نال بہن لی تیار نے تینو جلالی کو نہ لے جائیے تینو اتھوں نہ ٹیکہ لوا لئیے تینو جدے مروڑ اٹھ دینے موڑ نہیں منیب الرحمان صاحب دے نال نہیں وہ گل ہوئی کرنی ہے میں جڑی ہوئے نا بھی ایک بندے دا مزاج ہی مناظرے دا نہیں ایک بندے دی عمر مناظرے دی نہیں ایک بندہ بزرگ ہو گیا پہلوان جے تو ساری زندگی کشتی لڑے تے باہر بہ کے کھاڑے چ دس سے سکدا پر کشتی تے نہ لڑا اور کشتی تے نہ لڑا وہ کھاڑے دے باہر بہ کے دسن لیا ساڈے پہلوان کڑے مر گئے لے کے آنا ساڈے کول آنا ہی تے آ رب کعبہ کی قسم ہے ایک جامعہ میں بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں اس جامعہ میں بیٹھ کر قرآن ہاتھ میں لے کر اعلان کر رہا ہوں مرزا محمد علی انجینئر جلالی تے وڈا نوکر بیٹھا ہی متھا دینا نوکر بیٹھا ہی متھا دینا یہ علماء یہ مفتی ابرار نہیں بیٹھا وہ متھا دینا خدا کے بندے نکل کے آ اے نہ کر اے ہی تیرا وڈا مرزا کردہ سی اے ہی چھوٹا مرزا کرن لیا کہ منو چھڑی نا وہ منو نہ چھڑی ہو تو منو نہ چھڑی یہ کیا کر رہے ہو مناظرہ کر رہے ہیں مناظرے انج نہیں ہوندے مناظرے انج ہوندے نے کہ جدو بندہ میدان چاہے تے کانڈو تے ہاتھ میرا نہیں سادہ ہوئے مہربانی فرماؤ تسی یہ جڑے نوجوان بچے مہربانی فرماؤ ذرا جڑے نوجوان بچے جنہوں نے مرزا جیل میں دیا پھکیاں یاد آؤں دیا انہوں نے پتہ نہیں ساڑھے کول کیپسول سے پھکی ہے انہوں ہضم نہیں ہونی جدو ساڑھی دیتی گئی یہ تھے وہ رولا پتہ کی ہے کہ شاید گورنمنٹ رلیے نہ کوئی فرقہ واریت واسطے ورنہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ علماء سے پوچھئے گا جو حدیثیں پڑھ کے وہ سنا رہا ہے یہ بخاری میں لکھا جی یہ مسلم میں لکھا ہے جی یہ بخاری میں لکھا ہے ان حدیثاں تے ساڑیاں پوریاں کتاباں نے فلانی حدیث فلانی او جڑیاں گامدی پڑھدا سی جڑیاں بابا اسحاق تھتھا پڑھدا سی جدے منہ چ دند کوئی نہیں وہ جڑیاں پڑھدا سی جڑا وہ چکڑال بھی پڑھدا سی وہ حدیثاں پڑھ کے تے سانوں دسنے تو نویں تحقیق کیتی ہے جو خوارج پڑھ رہے تھے حدیثیں وہ پڑھ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ نہیں تحقیقیں ہوئی ہیں
تینوں پتہ ہی نہیں سونے ساڈے کو کیڑیاں کیڑیاں پھکیاں ساڈے کو کیڑیاں کیڑیاں پھکیاں اندر وڑ کے کنڈی مار کے 2 مرلے کمرہ تے 1 کیمرہ تے 5 7 10 شاگرد اپنے تے گلاں کر لینیاں سوکھیاں پیڑ لانے اوکھے نے پیڑ لانے اوکھے نے اس لیے میرے جو نوجوان بچے بیٹھے ہو نہ کو حنیف قریشی سدھا جے تے نہ ہی جے لمدی جھوٹ سدھی جے او نہیں او حدیث پڑھی کہ ایک بندے نے جنگ لڑی لڑتے 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 اپنی نس کاٹ لی آقا علیہ السلام کی طرف سے جنگ لڑتا رہا اور اپنی نس کاٹ لی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کبھی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے بس ہویا ہو یہ کہ وہ حنیف قریشی ہو تو چلا گیا اچھا حنیف قریشی جو ایڈا بڑا مناظر ہے حنیف قریشی ایڈا بڑا مناظر ہے تو جدو او دے کولو پوچھا گیا بھی صحابہ جنتی نے کہ نہیں جنتی صحابہ دے تو انہیں کو کی بکواس کی تھی وہی لوکاں پھڑ تڑ کے صحابہ اپنے کولو میں بنائے نے انہوں پوچھو بنایا کنوں ہے کنوں پھڑ کے صحابی بنایا میری مہربانی فرماؤ ذرا میں گفتگو دے اینڈ تے جاننے میں تینوں تحفہ دے جاں جنوں کہنا نا پھڑ تڑ کے بنایا انہوں سونے نو کہو انہوں جلب نو کہو جنوں تو کہنا نا پھڑ تڑ کے صحابی بنایا انہوں بخاری دی حدیث نے بھی صحابی کیا ہے تسی تھوڑی جی توجہ کرو تیڑا میں ذہن صدہ کر جاں علماء کی نہیں عوام کی بات کر رہا ہوں حدیث ہے آج کے موضوع ہے من یرید اللہ بی خیر یفقہہ فی الدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے جڑے بچیاں نے درس نظامی پڑھایا قبلہ نعیمی صاحب سمیت تمام شہر کے علماء مبارکباد کے مستحق ہو اللہ جدے نال بھلے دا ارادہ کرے اللہ اسے گردانے پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے نور الہدا او پڑھدا ہے قدوری او پڑھدا ہے ہدایہ او پڑھدا ہے کنز او پڑھدا ہے جتنا اللہ نے پڑھے دا ارادہ کیتا سمجھ آئی جتنا اللہ نے پڑھے دا ارادہ کیتا او پڑھدا ہے تھوڑی سی توجہ یہ حدیث کتھے آئی ہے بخاری سے کتھے آئی ہے اگلا ٹکڑا سن کے جڑے بندے نے ایک لفظ نہیں سمجھ آیا انہوں نے سبحان اللہ کیا بہنے میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی لوگو سنو لوگو سنو لوگو سنو لوگو سنو نعمتیں ساری خدا کی ہیں تقسیم کرنے والا محمد مصطفیٰ یہ مکمل حدیث ہے یہ مکمل حدیث ہے توجہ یہ مکمل حدیث ہے حدیث آئی بخاری میں علماء کی توجہ چاہوں گا یہ حدیث آئی بخاری میں یہ حدیث آئی بخاری میں مرزا جیلمی کی پھکی ہو گئی ہے حنیف قریشی کو پھکی دینے لگا یہ حدیث آئی بخاری میں انما انا قاسم اللہ یوتی فرمایا کہ ساری نعمتیں خدا کی ہیں تقسیم کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے حدیث آئی بخاری میں علماء کی توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کہا مولوی صاحب حدیث بخاری میں کہنے لگا ہاں بخاری میں حدیث بخاری میں میں کہا حدیث سچی ہے کہنے لگا حدیث سچی ہے میں کہتا مطلب ہے کتاب بھی سچی ہوئے گی کہنے لگا کتاب بھی سچی ہے میں کہتا مطلب ہے راوی بھی سچے نے کہنے لگا ہاں راوی بھی سچے نے علماء کی توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کہا حدیث سچی کہنے لگا سچی میں نے کہا راوی سچے کہنے لگا سچے میں نے کہا کتاب سچی کہنے لگا سچی میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو جس سے روایت کیا گیا ہے وہ صحابی بھی سچا ہے کہنے لگا سچا ہے میں نے کہا حنیف قریشی جس بندے سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے اس کو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اس کو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حدیث بھی سچی کتاب بھی سچی راوی بھی سچے صحابہ بھی سچے ماننا پڑے گا مصطفیٰ کا ہر صحابی جنتی ہے اور آج کے موضوع کی طرف آ جاؤں بڑے جلدی جلدی زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ زندہ آباد زندہ آباد ٹلے پیگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
وہ نا مینوں ایک دوست فرماندے کہ صداقت فریدی نوں بھی پھکی دے دیو، او تے نکی جی گولی نہ مر جانا۔ صداقت برا نہ محسوس کرو، جے کسی نوں برا لگے تو واپس لگو۔ صداقت فریدی دے تے وڈے نہیں کھلوندے ساڈے سامنے، صداقت فریدی دے وڈے نہیں کھلوندے، جڑے مینوں پرانا جاندے نے انہاں نوں سارا ہی پتہ کہ صداقت فریدی تے وڈے بھی نہیں کھلوندے۔ صداقت فریدی تے شے ہی کوئی نہیں، جویں کہندا بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ صداقت فریدی تے شے ہی کوئی نہیں۔ اسے کیا پتا شان ابو بکر صدیق کیا، اسے کیا پتا شان ابو بکر صدیق، شان عمر عثمان و علی کیا۔ میں اپنے موضوع کی طرف جانے لگا تھا، جاتے جاتے تحفہ دے جاؤں۔ آقا علیہ السلام حضرت جبرائیل آقا کی بارگاہ میں، علامہ سیوطی نے لکھا فیس بک دی گل کوئی نہیں ہے، فیس بک والا واقعہ کوئی نہیں ہے، سب پڑھا لکھا ہے۔ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل تم میرے عمر دی شان بیان کر رہا، تسی ہن سبحان اللہ کہنا جے گل سن کے، اے جبرائیل میرے عمر کی شان بیان کر۔ حضرت جبرائیل آگے سے کہنے لگے حضور عمر کی شان بیان کرنے کے لیے مجھے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ حضرت عمر کی شان بیان کرنے کے لیے مجھے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، کنوں جبرائیل نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ابو بکر دی کر دے، ابو بکر دی کر دے۔ حضرت ابو بکر کی جب بات کی نا تو کہنے لگے حضور عمر دی بیان کریے تو نوح دی عمر چاہی دی ہے، تو جی ابو بکر دی بیان کریے تو ابو بکر دی انی سمجھ لو عمر ابو بکر دیاں نیکیاں وچوں ایک نیکی جے۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ مولا علی شیر خدا نے، میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، مجھے قبول فرما لیجئے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام مسجد کے اس دروازے سے اندر آئے، نماز فجر پڑھائی ہے، نماز فجر پڑھائی، ایک سورت پہلی رکعت میں پڑھی، ایک سورت دوسری رکعت میں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 2 سورتیں پڑھی ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں زمانہ حضرت عمر کا، خواب دیکھ رہا ہوں زمانہ حضرت عمر کا۔ میں نے نماز پڑھی آقا کے پیچھے، خواب میں میں پیچھے بیٹھ گیا، آقا علیہ السلام کبھی اس طرف منہ فرماتے تھے چہرہ اقدس، کبھی اس طرف، کبھی پیچھے، نماز کے سلام پھیرنے کے بعد۔ آج آقا علیہ السلام نے پیچھے کو منہ کیا، بیٹھ گئے، ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لایا، اس نے کھجوریں آقا کو دیں، آقا نے کھجوراں پھڑیاں، اور تو شروع ہوئے ایک 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 ایک۔ میری باری آئی، کہتے میں نے ہاتھ کر کے کھجور پکڑی، میں کھجور کھا رہا ہوں، ادھر سے آذان کی آواز آ گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ میں بڑا حیران کہ عمر کا زمانہ، خواب میں آقا آئے، جماعت آقا کروا رہے ہیں۔ میں بڑا پریشانی کے عالم میں مسجد گیا، جا کے میں مسجد کی صف میں وہیں بیٹھ گیا جتھے راتی خواب چ بیٹھا سی۔ توجہ ہے جی، جتھے خواب بیٹھا سی، ذرا سبحان اللہ فرماؤ آگے چلی۔ میرے حال تک کیوں ذرا سمجھ آ جائے۔ کہنے لگے میں وہیں بیٹھ گیا، تو میں نے مسجد دا بوہا ویکھن لگ پیا جتھوں راتی سونا آیا سی۔ میں ویکھیا، کہنے لگا ہن تیری سبحان اللہ رکے نا، آ گلاں سبحان اللہ والیاں نے، پہلیاں نعرے والیاں سی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہنے لگے کہ میں ویکھیا جڑے بوئے وچوں راتی سونا آیا سی نا، او دے وچوں ہی عمر آ گیا۔ کدی مجمع تاں تے کدی مجمع ٹھاں، کہ او دے وچوں راتی سونا آیا تے ایتھوں ہی حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر آ گئے، اسی طرح مسلح پہ بیٹھ گئے، کہتے میں حیرت میں پڑا ہوں، یہ اونجی ترن رہے نے جی میں راتی سونا تریا۔ تھوڑی تھوڑی چہرے تے مسکراہٹ لے آکے جملہ سنیو تسی مدینے جان لگے جی۔ کہنے لگے حیرت میں تو تھا ہی، اللہ اکبر کر کے سورہ فاتحہ پڑھی حضرت عمر نے، میں بھی پیچھے اللہ اکبر کیتا، قرآن سنیا، حیرت اودوں ہوئی جیڑی سورت راتی سونے نے پہلی رکعت وچ پڑھی سی اوہی عمر نے پڑھ دیتی۔ کیا بات، کیا بات، مرحبا مرحبا، کیا وہی پڑھ دی ہے۔ کہنے لگے حیرت اور ہوئی، حیرت اور ہوئی،
جب دوسری رکعت شروع ہوئی جیڑی سونے نے دوسری چ پڑھی سی وہی عمر نے دوسری میں پڑھ دی ہے۔ میں بڑا حیرت زدہ نماز پڑھی گئی سلام پھرا کہ حضرت عمر بھی اسی طرح پیچھے منہ کر کے بیٹھ گئے جیسے آقا بیٹھے تھے۔ تھوڑی توجہ ہے جی، جڑے بندے دی سبحان اللہ رہ گئی ہے ذرا توجہ فرمائیو۔ کہنے لگے حیرت مینوں ادوں ہوئی، حیرت مینوں ادوں ہوئی کہ جڑا بندہ راتی کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آیا سی نا، نماز تو بعد وہی ٹوکرا لے کے آ گیا۔ حیرت میں حیرت آسمان پہ جا رہی ہے۔ مولا علی کہنے لگے میں حیران۔ حضرت عمر اٹھے، ٹوکرا پکڑا، او پہلے بندے کھل گئے، میرے ال تکو ذرا۔ علی پاک کہنے لگے میں ذرا آگے ہو کے دیکھیا کیڑے بندے نو پہلوں دیندے نے، انہوں ہی دتی جنوں پہل رات مصطفیٰ نے عطا کی ہے۔ ہاتھ نیچے نہ رہ جائے، جملہ سنیے گا۔ حیرت ہو گئی، میری باری آ گئی۔ ایک ایک کھجور دیتے، مجھ تک آ گئے۔ میں نے ہاتھ آگے کیا، میرے ہاتھ پر بھی ایک کھجور رکھی۔ میں نے کہا عمر میں ایک نہیں میں دو لینی ہے۔ میں نے ایک نہیں میں نے دو لینی ہے۔ عمر مسکرا کے کہنے لگے علی راتی بھی دیکھ کی لئیا، راتی بھی دیکھ کی لئیا۔ جملہ سنیے گا، صداقت فریدی کی پکی آنے لگی ہے۔ جملہ سنیے گا، جنہ دے خواب بھی سانجے نے۔ عمر آپ کو کیسے پتا چلا میں رات ایک لی تھی کہ جڑا راتی تسی ویکھے آسی بھی ویکھے۔ جنہ دے خواب بھی سانجے نے، انہ دے عقیدے بکھرے کنج ہو گئے۔ ان کی محبتیں الگ کیسے ہو گئیں؟ ماننا پڑے گا تسی جھوٹاں اتھے دیئے، تسی جھوٹاں اتھو دیئے۔ اے ہی نہ پاک اور پلیت مٹی لگ جاندی بدیاں، ورنہ اگے تے روڑے ہی کوئی نہیں، اگے تے گلیں سے دیاں۔ میں جو بچے حافظ ہو گئے، جو بچے عالم ہو گئے، حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفہ دے جاؤں۔ حضرت امام غزالی فرمانے لگے، توجہ ہے جی، حضرت امام غزالی فرمانے لگے کہ قیامت والے دن ایک بندے کے بارے فیصلہ ہو گیا، جاؤ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ اللہ پاک حضرت سیدنا جبرائیل امین سے فرمائے گا، جبرائیل اس بندے نوں ڈک جدہ دوزخ، امام غزالی نے لکھا جس کا دوزخ کا فیصلہ ہو گیا اسے روک۔ جبرائیل امین جا کے روکیں گے، یا اللہ روک کے کہنا کیا؟ فرمایا دے کو پوچھ کوئی نیکی ہے ہی تینوں بخش دئیے۔ جبرائیل امین نے جا کے کہا کوئی نیکی ہے ہی تینوں بخش دئیے، کہنے لگا کوئی نہیں۔ حضرت جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں، حضرت امام جبرائیل نے لکھا یا اللہ اس کے پلے نیکی کوئی نہیں۔ ہم توجہ کرو ذرا، سبحان اللہ کہنے والا جملہ کوئی نہیں، وہ دی وجہ ہے کہ گل عالماں والی ہون لگی، پیراں والی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ والا جملہ کوئی نہیں، بس سنن والا ہے۔ توجہ فرمانی ہے ذرا، بڑی خاص بڑی وزن والی گل ہے جڑی دلاں تے اوکھی گزردی ہے، وہ گل کرن لگا میں۔ حضرت جبرائیل یا اللہ اب کیا کرنا؟ فرمایا جا کے انہوں پوچھ نیکی کوئی نہیں، یا اللہ کوئی نہیں۔ اللہ فرمان لگا انہوں ڈک جہنم چ نہ جان دیں۔ یا اللہ کہنا کی؟ فرمایا انہوں روک کے پوچھ نیکی کوئی نہیں، زندگی دے ویچ کدی کسے عالم نال پیار کیتا ہی؟ امام غزالی نے لکھا کسی عالم نال پیار کیتا ہی؟ وہ پوچھا جائے گا ہاں بھائی کسی عالم سے پیار کیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ آپا کہا دلی پیار کرنا، آپا تے پچھے ویکھی جائے مولوی دی انگلیاں پوریاں لگی ہیں کہ نہیں، آپا تے ویکھی دا وضو ٹھیک ہویا کہ نہیں۔ میرے کو ایک بابا جی آگے کہنے لگے، علامہ صاحب ایس مسجد ہے جڑا امام ہے نا بچانا ایک قصبہ ہوتے دا، کہنے لگا جی دے پیچھے میری نماز نہیں ہوندی۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا جی 5 سال ہو گئے میں نے تہجد پڑھ دیاں، کدی نہ تہجد نہیں پڑھی۔ میں کہا بابا تو کوئی بھی تہجد نہ پڑھ دا تے چلو تیری فجر تے قبول ہو جاندی، تیری فجر تے قبول ہو جاندی۔ یہ نا جی مولوی دے پیچھے نماز پڑھی، میرے پیچھے باہر نکل گیا، مولوی دی نہیں ہوئی نماز، صدقے جمع تیری ہو گئی ہے۔ میں تیرے کانے چ اذان دیتی تھی تیرا بچہ جنتی ہو گیا تے میں نہیں۔
میں تیرے پیو دا جنازہ پڑھیا تے تیرا پیو بخشیا گیا میں نہیں. یہ عجیب ہی نہیں تحفہ. وہ انجن دے ڈبے لاہور جان رہے ہیں تے انجن کراچی جان رہے ہیں. وہ مولویاں جنت جانا کوئی نہیں تو تسی سارے جنت وچ. ایک انج ہونا سونے ہو جی اسی نہ گئے جانا تسی بھی کوئی نہیں. پڑیاں تے ساڈے پیچھے ہی ہے نا. پڑیاں تے ساڈے پیچھے ہی ہے نا. جی اسی نہ گئے جانا تسی بھی کوئی نہیں. تو آ کریا کرو تہاڈی مسجد دا مولوی جنت چلا جائے تاکہ تہاڈیاں بھی ہو جان. عید میرے پیچھے, جمعہ میرے پیچھے, نماز میرے پیچھے, جنت میں پھر نہیں جانا. تو کیویں جائیں گا؟ نہیں سمجھ آندی. اچھا نماز میرے پیچھے, عید میرے پیچھے, جمعہ میرے پیچھے, جنت اسی کوئی نہیں جانا. تو جی اسی نہیں جانا تو کیویں جائیں گا؟ سوال تو ہے نا. حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل اسے کہا جا کر پوچھ کسی عالم سے محبت کی ہے؟ کہنے لگا نہیں. اللہ فرمائے گا جبرائیل ڈاک کے نو حجے بھی جنت انو دوزخ نہیں جان دیں, اسے روک. توجہ کرنی ہے. حضرت جبرائیل امین جا کے کہنے لگے یا اللہ اب کیا کہنا ہے؟ جس کی سبحان اللہ رہ گئی ہے ذرا کہہ لیجئے گا. جبرائیل یا اللہ اب کیا کہنا؟ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل ادھ کلو پوچھ کسی عالم نال محبت نہیں کیتی جیڑے دسترخوان اتے عالم نے روٹی کھا دیئے کدی اوتھے بہ کے روٹی کھا دیا؟ یا اللہ اگر کھائی ہو تو فرمایا لے آنا. یا اللہ کرنا کیا؟ فرمایا یہ بھی بخشا گیا, عالم بھی بخشا گیا. اگلا جملہ اس سے پوچھا کہنے لگا میں تو روٹی نہیں کھاتی کبھی, میں نے کبھی عالم کے دسترخوان پر روٹی نہیں کھائی. تھوڑی سی توجہ میری طرف دیکھ کر اللہ فرمائے گا جبرائیل ڈاکے نو اپا دوزخ نہیں جان دینا. یا اللہ اب کیا پوچھنا؟ فرمایا اس سے پوچھ جیڑے حجرے سے عالم رہندا ہے کدی اوتھے جا کے 5-4 منٹ بھی بیٹھا ہے؟ یا اللہ جے بیٹھا ہے فرمایا لے آئیں بخشیا جائے گا. اس سے پوچھا عالم کے حجرے میں بیٹھا ہے کبھی؟ بہن والا حجرہ دیتا ہی نہیں, بہنا کہیں جیسی بہن والا دیتا ہی نہیں کہ کوئی نہیں جی بیٹھا بھی نہیں. اگرچہ باتیں تھوڑی تھوڑی بری لگتی ہیں لیکن پھر بھی سن لیں مولوی نو بہن والا حجرہ دیتا ہی نہیں. یہ میرے ساتھ کو درس نامی کے 2 طالب علم آئے ہیں. وہ ایک موٹا سارا نہیں عالم تسی آؤندا دیکھیا بندہ بہت موٹا, میرے کو بہت موٹا سارا جاڑے ذہن چ ہوئے گا کدی کدی آندا بہت تگڑا سارا. وہ بیچارہ کسی مسجد دا امام جے وہ آندا اس لیے بھی جڑا مینوں حجرہ دیتا نا دی تھاں تھاں مٹی کردی تے مینوں بہن لی جگہ کوئی نہیں. اللہ دا واسطہ مینوں کوئی مسجد لب کے دے جڑیاں دیواناں نے تھلے مٹی کردی ہے تے ساڈے سالن وچ روٹی دے وچ مٹی ڈگ دی ہے تے تنخواہ کوئی نہیں جے, تنخواہ کوئی نہیں جے. توجہ کرو ذرا. مولوی بیچارے نے کپڑے نویں پاڑے تو تسی کہندے پتہ نہیں لے کے کتھوں آیا. میں درچن نامی پڑھ کے نواں فارغ ہویا. میرے استاد محترم فرماندے پتر 2 سال امامت کر لا تیرا نمازاں آ جاندی ہیں, جنازے آ جاندے, نکاح پڑھانا آ جاندا. میں امامت کران گیا تے ایک بندے نے سوٹ پھڑیا کہندا استاد لیاری میں کرواندا جی کراچی امامت. استاد یہ سوٹ پہن کے نہ تو آج نماز پڑھے. میں کہ یار یہ میرا ناپ نہیں. کہنے لگا نہیں استاد پڑھے پہن کے, یہ میرے بھائی کا سوٹ ہے, میرا بھائی فوت ہو گیا, میرے بھائی کو ثواب جائے گا. میں کہا مرے بھرا دا سوٹ مینوں پوانے ہیں؟ کہنے لگا ہاں جی. میں کہا سونیا اج دی نماز تو پڑھا, سوٹ بھی پا, تیرے بھرا نوں ثواب بہت آ جائے گا. مینوں مرے دا کیوں پوانے ہیں؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. یہ علماء کی حالت بتا رہا ہوں آپ کو کیا کرتے ہیں لوگ. علماء کی حالت لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ. میں کہ سونیا تو پا کے تے پڑھا بخشیا جائے گا. جملہ سنیے گا. حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی آپ لکھ رہے ہیں جبرائیل اس سے پوچھ کبھی عالم کے حجرے میں بیٹھا ہے؟ یا اللہ نہیں بیٹھا. کہ اگلا سوال کر, اللہ نے تجھے اولاد دی ہے, کسی عالم سے محبت کی وجہ سے اپنے بچے کا نام عالم کے نام پر رکھا ہے.
یا اللہ رکھا ہو تو فرمایا لے آنا، یہ بھی بخشا گیا، بچہ بھی بخشا گیا۔ اس سے پوچھا گیا ہاں بھئی نام رکھا، کہنے لگا نہیں۔ آخری سوال ہے اس حدیث کا، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل انہوں دوزخ سے نہیں جان دینا، انہوں ڈک کے پوچھ درا، کسی انج دے بندے نال یاری ہے ہی۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ حضرت ابی بکر الحمدللہ ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم شخصیت، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، مفتی اسلام، استاد العلماء، عمدۃ المدرسین، حضرت قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان قادری صاحب، حضرت قبلہ مفتی سلیمان قادری صاحب، سینئر مدرس جامعہ نعیمیہ لاہور، الحمدللہ تشریف لے کے آئے، دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا مرحبا۔ اور قبلہ حضرت کے خطاب کے دوران تشریف لائے ہمارے جناب پیر سید امداد حسین شاہ صاحب، آپ کو بھی دل کے عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ پونے 9 ہوئے نے، کنے جی؟ کنے ہوئے نے جی؟ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کنے ہوئے نے جی پونے؟ اس ٹائم کسی پنڈ چ بھی بندے نہیں سوندے، سبحان اللہ فرما دیو تسی ایک بار۔ چونکہ ہمارے استادوں کی جگہ ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، اور خدمت کرنے والے محقق، مدرس، مصنف، سب کچھ ہیں، تو اس لیے میرے جیسی ناچیز کا کھڑا ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں بات علماء کی کر رہا تھا، بات کن کی کر رہا تھا، اور میں جو حدیث سنا رہا تھا میں نے اس حدیث سے فیض لینا، میں نے اس حدیث سے فیض لینا۔ حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں، اس سے پوچھو کسی عالم سے محبت ہے؟ نہیں۔ کسی عالم کے حجرے میں کھانا کھایا؟ نہیں۔ کسی عالم کے دسترخوان پہ بیٹھا؟ نہیں۔ اپنے بچے کا نام کسی عالم کے نام پر رکھا؟ نہیں۔ 5 سوال ہو گئے، ذرا جاگ کے جملہ سمجھئے گا۔ علماء پر ظلم کرنے والی قوم ہم سنیوں نے بڑے بڑے ہیرے دفنا دیے ہیں۔ ایک پنڈ ہے فیصل آباد میں، سڑک پر اندر جا کے، اس پنڈ کا نام میرے ذہن میں پتہ نہیں، غالباً کو نواں کوٹ کر کے ایسا کوئی چھوٹا سا پنڈ ہے۔ میں گیا تو ایک بابا جی، وہ سفید ریش کے اور بزرگ ہو گئے، کتابوں کے مصنف، ڈھیر کتابیں لکھی، حضور کے درود کی، حاضر ناظر کی، علم غیب کی، علم فقہ کی، بہار شریعت ٹائپ کی کتابیں۔ میں کہا بابا جی پنڈ میں رہ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے ایک مدرسہ چلایا تھا، مدرسہ چل گیا، علاقے کے لوگوں کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے مجھے نکال دیا، میرا دل ایسا ٹوٹا، میں اس پنڈ میں آ گیا، 40 سال ہو گئے ہیں میں اس پنڈ سے نکل کے کبھی باہر نہیں گیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے،
उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन। अलग बात है दफनाएंगे एजाज के साथ। हमारे जनाजे पर फूल रखने वालों, जब आलमे दीन आपके पिंड में जिंदा होता है, जब आपकी मस्जिद का इमाम, बल्कि सुनिएगा जुमला, मैं उस आलम दीन के साथ हाथ जोड़कर कहता हूं जो कहीं पर फ्री जुमा पढ़ा रहा है, अल्लाह का वास्ता फ्री जुमे ना पढ़ाओ। अल्लाह का वास्ता है, फ्री खिताबतें ना करो, अल्लाह का वास्ता है, फ्री मदरसे ना पढ़ाओ, क्योंकि तुम तो गुजारा कर लोगे। हो सकता है कोई बड़ा ही काबिल बंदा हो, उसके पास दो टाइम की खाने की रोटी ना हो, ये बंदे डिमांड करेंगे कि तू रोटी भी ना ले, बंदा जाया हो जाएगा। बंदे जाया ना करो, आपको जरूरत नहीं है। मैं कि मदरसे की जलसाए दस्तारे फजीलत पर हाजिर हूं, आपको जरूरत नहीं है, लेकर किसी गरीब आलिम को दे दो। मेरे और आपके आला हजरत का 10 निकाती एजेंडा भी यही है। उलमा को सपोर्ट की जाए, उलमा को परवान चढ़ाया जाए, उलमा को आगे लाया जाए, तलबा को आगे लाया जाए, वज़ाइफ दिए जाएं। जो दुनियावी मशागिल में मसरूफ हैं उनको काबिलियत के मुताबिक वजीफे देकर जिस काम में 100 का वहां लगाया जाए। वो खुदा के लिए आप ये समझ रहे हो कि बस हाफिज हो गया, बस आलिम हो गया? हदीस है, दीन पढ़ने वाला तालिब इल्म किसी पिंड में से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठा लेता है। सुभान अल्लाह देते ना आखियो केड़ी किसी पीर दी गल, सुभान अल्लाह खो जरा टेला जे दीन दा तालिब इल्म हुजूर दे किबला दे कदमां ते हथ ला के जुमला देने हैं। जे दीन दा तालिब इल्म गुजर जाए तो 40 दिन लिए अजाब चुक्या जांदा ते जेड़े पिंड दीन दा तालिब इल्म रहन लग पे, ये दीन दा तालिब इल्म रहन लग पाए, किसी पिंड में आलिम दीन आ जाए, फर्ज़े किफाया है। एक ऐसा बंदा अपने शहर में रखा जाए जो आपको आपके शरई मसाइल बता सके, आपके अकायद का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। जैसे सरफ और नहर पढ़ना वाजिब अलल किफाया, आपके शहर में होने चाहिए बंदे जो बता सके कि ये गलत है, ये ठीक है। अगर ऐसे बंदे नहीं रखोगे, जेलम के बर्फ के कारखाने से उठने वाली चवल ऐसे ही तुम्हारे अकीदे खराब करेगी जैसे वो भी कर रही है। वो मिर्जा मोहम्मद अली तभी डाके मारता है कि जब हमारे पास आलिम नहीं होते, हमारे दीन का दिफा करने वाले नहीं होते। हजरत इमाम गजाली ने हदीस लिखी है, फरमाने लगे इससे पूछो किसी आलिम दीन से मोहब्बत है? नहीं, बंदा दोज़ख जा रहा है, बंदा दोज़ख जा रहा है। किसी आलिम दीन से मोहब्बत है? नहीं। किसी आलिम दीन के दस्तरखान पे खाया? नहीं। किसी आलिम दीन को हुजरे में बैठा? नहीं। किसी आलिम दीन से मोहब्बत की वजह से अपने बच्चे का नाम रखा? कहने लगा नहीं। आखिरी सवाल है, मेहरबानी करके सुभान अल्लाह क्या ले जो आलिमानों में हौसला हो जाए, आलिमानों में हौसला हो जाए। तो वो जो फरमाओ जरा, हजरत जिब्राइल को अल्लाह जाकर कहेगा, जा जिब्राइल को अल्लाह फरमाएगा, जा जिब्राइल पूछ उससे किसी इंज दे बंदे नाल मोहब्बत है ही जिदी अगे किसी आलिम नाल यारी होए। बिच वास्ता आ गया, सीधा नहीं, मेरी नईमी साहब नाल उन्हां दी किबला नाल वास्ता आ गया, डायरेक्ट हो गए। तार जुड़ गई ना, तार जुड़ गई मेरी इन्हां नाल, इन्हां दी बाबे खादम नाल, उन्हां दी मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ज़ारवी नाल, उन्हां दी मुहद्दिस आज़म नाल, उन्हां दी साहबे बहारे शरीयत नाल, उन्हां दी आला हज़रत नाल। लाइन तो सीधी हो गई, तंद तो सीधी हो गई। समझ रहे हैं ना? किसी इंज दे बंदे नाल यारी है ही जिदी अगे किसी आलिम नाल यारी होए, वो कहेगा हाँ फलाना बंदा ओदे नाल मेरी यारी है, ओदी अगे आलिम नाल यारी है। हुण भावें दिल ना भी करे, उंज करना भी कोई नहीं, लेकिन सुभान अल्लाह क्या ले हो जे। अल्लाह फरमाएगा ऐ जिब्राइल इसे रोक, ओनू भी लिया जिदे नाल एदी यारी है, उस आलिम नू भी लिया जिदे नाल ओदी यारी है। बंदे तिन्ने ही आ गए। अल्लाह फरमाएगा आलिम अगे अगे,
तुसी तो में पिछे पिछे जन्नत में चले जाओ। या अल्लाह किस लिए? फरमाया मैंने इल्म इसलिए नहीं दिया कि बंदे दोज़ख में डालूं, मैंने इल्म इसलिए दिया है ये भी जन्नत में जाए औरों को भी जन्नत में ले जाए। मैं एंड कर रहा हूँ, एक बात सुना कर, बहुत मुख्तसर कर। मुहद्दिस तबरी का नाम सुना, उलमा की तो शनासाई है, मैं आवाम को बता रहा हूँ। मुहद्दिस तबरी बहुत बड़ा इमाम गुजरा, बहुत बड़ा इमाम गुजरा। कहने लगे मैं मदरसे में पढ़ने चला गया, मैनू तुसी मिनट 2 या 3 देने ने तो मैं गुफ्तगू समेट देनी। कहते मैं मदरसे चला गया पढ़ने के लिए, 2-3 तालिब इल्म मेरे साथ, हमने मदरसे में दाखिला ले लिया। मदरसे वाले ने क्या सोने रोटी कोई नहीं आ, रोटी अपनी खानी, रैश भी कोई नहीं तो रोटी भी कोई नहीं। कोर्स बड़ा अहम था, इल्म बड़ा अहम था। मैंने कहा मैंने पढ़ना है। किबला शेख अल हदीस साहब के कदमों पे हाथ लगाकर, किबला डॉक्टर साहब के कदमों को हाथ लगाकर आपको तोहफा देता जा रहा हूँ, इन बच्चों को देता जा रहा हूँ ताकि चेहरे रोशन रहे। कहने लगे कि मैंने कहा पढ़ना तो है। 3 दोस्त थे, हमने पैसे डाले, हमने कहा जिन्ने पैसे बनते हैं इंज करते हैं कि पैसे पा के इकट्ठे कर लीए, जिन्ने दिन पढ़िया जाता वो तो पढ़ लीए, मुड़ के फिर देखांगे जो बनेगा। पैसे असी इकट्ठे किए, मदरसे दाखिला ले लिया, पढ़न लग पे। एक दुकानदार सी यहूदी, उन्होंने दिते पैसे भी आ साढ़े रख ला तो रोटी तेरे को खाई जावांगे तो पढ़ी मदरसे जावांगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन कुछ दिन गुजरे, असी पढ़ते रहे, रोटी खाते रहे, पढ़ते रहे, रोटी खाते रहे। वो पैसे मुक गए, असी उहदे कोल गए, कहने लगे तुहाडे ते पैसे मुक गए। असी समान बने भी चलो जिन्ना पढ़िया गया हुण पढ़ लिया, हुण फिर आवांगे। असी जान लगे तो उहदी दुकान दे, यहूदी दी दुकान दे सामने उहदी लंघे ना, उन्हें आवाज़ मार के पूछा खैर है कितने चले हो? असी कहा यार साढ़े पैसे मुक गए ने, रोटी खान का इतने समान कोई नहीं है, तो मदरसे वाले भी नहीं देंगे। तो पूछन लगा भी तुसी रसूलुल्लाह दा दीन नहीं सी पढ़न आए? कहा हाँ रसूलुल्लाह दा दीन पढ़न आए सा। उन्हें कहा हो तुसी रसूलुल्लाह दा दीन पढ़न आए जी? हाँ जी रसूलुल्लाह दा दीन पढ़न। कहने लगा यार मैं उन्हां दा उम्मती तो कोई नहीं, पर मैं एडा भी गया गुजरिया कोई नहीं कि तुहानू रोटी ना दे सकां। तुसी पढ़ी जाओ, रोटी मेरे को खाई जाओ। जे मेरे आका मेरे नबी हजरत मूसा उन्होंने तुहाडे नबी ने पूछ लिया तो तेरे उम्मती ने साडे उम्मतियों को रोटी नहीं दी तो मैं जवाब की दांगा? आ जाओ खाई जाओ तो पढ़ी जाओ। तो जो तुसी पढ़ के फारग हो जाओ तो मेहनत मजदूरी करके मेरे पैसे दे दो तो आप निकल जाओ। असी कहा यार बल्ले बल्ले हो गई, असी पढ़न लग पे, वो रोटी देन लग पे, असी पढ़ी गए, रोटी देन लग पे, असी पढ़ी गए, पढ़ी गए, पढ़ी गए, पढ़ी गए, पढ़ी गए, पढ़ी गए, पढ़ के फारग हो गए। सानू कहंदा सी मैं तेरा खाता लिखांगा। असी कहा लिख ला। उन्हें खाता लिखिया, असी उहदे कोल गए, जाके कहने लगे सुनिया दस तेरे किन्ने पैसे ने खाता वेख के ताकि तेरा खाता क्लीयर करिए तो असी जाइए। उन्हें अगों यहूदी सी तो मुस्कुरा के कहने लगा यार मैं तो तेरा खाता लिखिया ही नहीं, मैं तेरा खाता लिखिया ही नहीं, मैं तेरी तवज्जो चाहने, मैं तेरा खाता लिखिया ही नहीं। कहने लगे क्यों? कहने लगे यार मैनू शर्म आउंदी है कि तुसी दीन पढ़न आए जे भावें साडा नहीं, भावें साडा नहीं। ओ बंदे गौर करो जेडे कहंदे ने आ सूट किसी ने नहीं पाना, चल मौलवी नूं दे, वो भी गौर करियो। आ रोटी हुण खराब होने वाली है, चल मदरसे दे, वो भी जरा गौर करियो। सारे तवज्जो फरमायो जी अपने अपने ज़हन च लिया के गल। वो यहूदी कहने लगा भी मैं खाता कोई नहीं लिखिया। इन्हें क्या अच्छा, बड़े हैरान परेशान होए, चले गए। मुहद्दिस तबरी कहने लगे अल्लाह की करनी इंज हुई मैं अगले साल ही हज करन चला। मैं खाना काबा दा तवाफ किया, मेरे बेली मेरे नाल ने तवाफ करदे करदे वेख्या कि वो यहूदी ते मेरी नज़र पई, वो भी तवाफ करन लिया। बोली जी सुभान अल्लाह, क्यों जे को फड़ के ना लै जाए। वो भी मैं क्या हैरान, पंजाबी च नहीं कहते चौड़ा तो नहीं पिया, भुलेखा तो नहीं लगा। बड़ा हैरान परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये बंदा कौन है? मेरे साथ वाले कहने लगे यार ये वही यहूदी लगता है। हम गए पास हैरान होकर कि तू यहूदी नहीं है? ओ जिन्हें साडा खाता नहीं सी लिखिया वो बंदा नहीं तू तो गैर मुस्लिम है, तो इत्थे किंज आ गया? जुमला दिल पे हाथ रख के सुनने वाला, दिल पे हाथ रख के, और जिवें सुन्नी चुप जे इंज चुप रहने वाला जुमला, बोलने वाला कोई नहीं है।
چپ ہی رہے ہو جائے، وہ دل تے ہاتھ رکھ کے سن لے ہو جائے، وہ تو تے یہودی نہیں تے ایتھے کیویں آ گیا؟ کہنے لگا سی یہودی، پر جدو تیاڈا کھاتا نہیں نہ لکھیا ادن ہی تسی آ گئے جے تے خواب وچ آقا بھی آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے امتیاں دا کھاتا کیوں نہیں لکھیا؟ حضور اس لیے نہیں لکھا کہ مجھے شرم آئی ہے کہ آپ حضرت موسیٰ سے میری شکایت نہ کر دیں۔ آقا نے فرمایا، جملہ سن، آقا نے فرمایا تو میرے امتیوں کا کھاتا نہ لکھے اور رہے دوسروں کے کھاتے میں، اسے تینوں اپنے کھاتے چ کرنا آئے ہیں، آجا تجھے مصطفیٰ کلمہ پڑھانے آ گئے۔ وہ خدا کا واسطہ ہے، مدرسہ چلانے والوں، مدرسہ بنانے والوں، مدرسوں کو فنڈ دینے والوں، حافظ بنانے والوں، عالم بنانے والوں، غیر مسلم بھی مدد کر دے، خدا اس کی بھی ضائع نہیں کرتا۔ تم تو کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہو، خدا کی قسم ہے تمہیں حسنین کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔